والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں اور جمعۃ المبارک کے اندر اللہ تعالی ہر ساعت کے اندر 10 لاکھ افراد کو ایسے افراد کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ یقیناً ہم بھی گناہگار ہیں اور اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، باری تعالی جن لوگوں کو تو جہنم سے آزاد فرماتا ہے ان میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اور جمعۃ المبارک کے اندر نیکیاں کرنے کی ویسے ہی بڑی فضیلت ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ روز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ دے گا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری فضیلت ہے۔ لہٰذا آج غروب آفتاب سے پہلے درود پاک کی کثرت کیجئے۔ ہم اپنے سلسلے میں یہ بھی درس دیا کرتے ہیں کہ ویسے تو 313 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنے ہی ہے اور رمضان المبارک میں روزانہ 1200 مرتبہ پڑھنے کا ذہن بنانا چاہیے، کیونکہ نیکیوں کا یہ مہینہ ہے، مسلمانوں کا موسم بہار ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم مبلغین دعوت اسلامی سے وسوسے کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جی ہاں، آپ کو بھی وسوسے آتے ہوں گے، ہر شخص کو، ہر مسلمان کو وسوسے آتے ہیں۔ کیا وسوسے آنا ایمان کی دلیل ہے؟ کیا وسوسوں کے کچھ فائدے بھی ہیں یا نقصان ہی ہے؟ اور وسوسے کن چیزوں میں آیا کرتے ہیں؟ نمازوں میں، اسی طرح عبادات میں، اسی طرح اور بہت سارے معاملات میں، اور اسی طرح ایج کا ایک خاص حصہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے جس کے اندر وساوس بہت زیادہ آیا کرتے ہیں۔ وسوسہ آئے تو بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ وسوسے کو دور کیسے کیا جائے اور وسوسوں سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ آپ بھی ہمارے موضوع کے حوالے سے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ کو کس طرح کے وسوسے آتے ہیں اور کس طرح آپ ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور وسوسوں سے متعلق آپ بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو وسوسوں سے نجات عطا فرمائے۔ آئیے اپنے سلسلے کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تلاوت قرآن کریم ان سے ہم سنتے ہیں۔ جی وقار بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى،
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی وقار بھائی کلام بھی آپ نے سنا. صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. برادر اعلی حضرت استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کا لکھا بہت ہی پیارا کلام یہ مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سرگزشتے غم کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کہ اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں، سرگزشتے غم کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر،
جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار دینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار دینا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر اور ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں
مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہی پیارا کلام ہے۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع وسوسہ ہے۔ وسوسہ اس کا لغوی معنی ہوا کرتا ہے نرم آواز، اور دلوں کے اندر جو برے خیالات، فاسد خیالات جو آتے ہیں، جو ذہن و دماغ میں آیا کرتے ہیں، ان کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ وسوسہ آنا یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، سبھی کو وسوسے آیا کرتے ہیں، کسی کو کس طرح کے تو کسی کو کس طرح کے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور یاد رکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شیطان کے بارے میں فرمایا کہ یہ شیطان دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ صرف انسانوں کے دلوں میں نہیں، فرمایا من الجنۃ والناس، انسانوں کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، جنات کے اندر بھی یہ وسوسے پیدا کیا کرتا ہے۔ تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں۔ ایک بات میں اپنے اس سے متعلق یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں تک گھس جاتا ہے۔ شیطان کو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ شیطان کے پاس اتنے اختیارات ہیں، اتنے تصرفات ہیں کہ وہ بندوں کے دلوں تک آ جاتا ہے، اور آ کر پھر کچھ اور نہیں وسوسے بھی ڈال دیتا ہے، جیسا خیال چاہے وہ دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ تو قربان جائیے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اختیارات کا کیا عالم ہوگا، نبی کریم علیہ السلام کے اختیارات اور تصورات کا، تصرفات کا کیا عالم ہوگا کہ جب شیطان کو اتنی طاقتیں ہیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو کیسی طاقتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ بہرحال وسوسے شیطان کی طرف سے ہوا کرتے ہیں، اور ان کے نقصانات بھی ہیں۔ بندے کو وسوسوں سے دور ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے وسوسوں سے حفاظت کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور مسلمان کا ہتھیار جب دعا ہے تو اس ہتھیار کو ہر جگہ پر استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں فضیل بھائی ہیں، مبلغ دعوت اسلامی ہیں۔ فضیل بھائی کیا فرماتے ہیں وسوسہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی، کسی چیز کا ذکر قرآن مجید میں آ جانا یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اب اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وسوسہ، اس کا وجود اور اس کے اثرات کا مؤثر انداز ہونا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اگرچہ کہ یہ وسوسہ ایک مادی چیز نہیں ہے، اس کا تعلق احساسات سے ہے، یعنی اس کو یوں لیے جائے کہ یہ جیسے پینسل ہے، اس کو یوں پکڑ کے محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کا ایک حجم ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو وسوسہ کسی ایک ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ جو مادی چیز ہو، بلکہ وسوسہ سے آپ نے تعریف میں ارشاد فرمایا کہ وسوسہ کا لغوی معنی نرم آواز، اور فاسد خیالات اور تصورات کو جو ہے وہ وسوسہ کہتے ہیں ایک شرعی اصطلاح کے اندر۔ جی اب یہ وسوسہ جو انسانوں کے دلوں میں جو پیدا ہوتا ہے وہ جنات کی طرف سے بھی اس میں معاملہ ہوتا ہے، اور انسانوں کی طرف سے بھی وسوسے داخل کیے جاتے ہیں۔ آج ہماری عام گفتگو کے اندر اور ہمارے عام جو معاملات ہیں عوام الناس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وسوسے کا شکار ہیں، اور وسوسے ایسے قرار پکڑے جا چکے ہیں کہ لوگ اس کی وجہ سے کافی پریشان نظر آتے ہیں۔ چاند ایک امثلہ عرض کرتا ہوں، جیسے کہ ہماری فیملی ممبر کے اندر کوئی شخص بیمار ہے، اس کو کوئی بیماری لاحق ہے عابد بھائی، اب اس نے کسی برتن میں کھانا کھا لیا ہے یا کسی گلاس میں پانی پی لیا ہے، اب جب تک اس کو 3-4 مرتبہ اس کو صابن کے ساتھ دھوئیں گے نہیں، ذہن میں وسوسہ آتا رہے گا کہ اس کی بیماری جو اس میں سرایت کر گئی ہے، اب اس میں جو کھائے گا یا اس گلاس سے جو پانی پیے گا اس کو وہی بیماری لاحق ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ محض ایک وسوسہ ہے،
اچھا، جو ذہن میں قرار پکڑ جا چکا ہے. اس سے متعلق بات یہ کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری بات کی کہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کے بارے میں وسوسے یہ کہ اب اس کے جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پینا. پئیں گے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیماری چھوٹ کر جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے. اس پر ہمارا اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چھوٹ کر بیماری نہیں لگا کرتی، جس کو جو بیماری لگتی ہے وہ اسی کے مقدر کی لگا کرتی ہے جو تقدیر میں لکھی جا چکی اور ہوتی ہے. مومن کے جھوٹے میں تو ویسے بھی شفا ہے. جی ہاں، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیماری چھوٹ کر لگا کرتی تو میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ پھر سب سے زیادہ بیمار ڈاکٹر ہوا کرتے، اللہ اکبر. کیونکہ گھروں کے اندر تو کبھی کبھار کوئی بیمار ہوتا ہے اور کبھی کبھار کوئی مریض گھر کے اندر ہوا کرتا ہے، لیکن وہ جو ڈاکٹر ہیں ان کا تو، جو حکیم ہے ان کا تو کام ہی مریضوں کو جو ہے نا وہ ڈیل کرنا ہے. اور کئی طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. کئی طرح کی بیماریوں کے لوگ جو ہیں ان کے روزانہ سامنے جاتے ہیں، ان کے سامنے جا کر کھانستے بھی ہیں، ان کے سامنے جا کر بات بھی کرتے ہیں، ان کے سامنے جا کر سانس بھی لیتے ہیں. تو ان کا تو ملنا جلنا اور مطلب دن کا اکثر حصہ ان کا جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہوگا وہ تو ہوگا ہی اپنا مریضوں کے ساتھ. تو اگر چھوٹ کر بیماری لگا کرتی تو سب سے زیادہ بیمار ڈاکٹر ہی ہوتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی چھوٹ کر بیماری نہیں لگتی. اس وسوسے کا بھی شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے عمران بھائی کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا ہے یا جسم کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا ہے یا انسان خود ناپاک ہو گیا ہے، جی اب جب تک اس کپڑے کو جب دھو رہے ہیں جب تک اس پہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو وسوسہ آتا رہے گا کہ یہ پاک نہیں ہوا. یہ ہاتھ ناپاک ہو گئے یا اس کا بدن ناپاک ہو گیا تو ساتھ سے جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طرح کے اوراد و وظائف نہیں پڑھیں گے، تو چاہے جتنی بار آپ اس کو بدن کو جب صابن کے ساتھ اس کو جب مسلتے رہیں یا پانی جتنا ہی بہاتے رہیں تو ذہن میں یہ وسوسہ آتا رہے گا کہ یہ پاک نہیں ہوا. حالانکہ پاک کا مدار جو ہے وہ شریعت پہ ہے کہ احکام شریعت جس چیز کو بیان کرتا ہے اس کے مطابق وہ چیز پاک ہو گئی ہے، اس کی نجاست کا اثر وہاں سے چلا گیا ہے، آپ نے پاکی کے جو احکامات ہیں ان کو پورا ادا کر لیا ہے. اب وہ اراد و وظائف پڑھے یا نہ پڑھے اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے. تو یوں وسوسہ آتا رہے گا کہ یہ چیز پاک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو یہ محض ایک وسوسہ ہے جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو ان کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، ان کی طرف جو ہے وہ غور نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی وضو کر رہے ہوتا ہے تو وضو میں شک بار بار آ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو پورا ہوا ہے یا نہیں. غسل کر رہے ہوتے ہیں تب ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے میرے جو غسل کیا تھا میں نے. وضو کے بارے میں بات کی، میں ایک ایسے اسلامی بھائی کو جانتا ہوں، ان کا میں نے عمل دیکھا. آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں وضو، اللہ اکبر، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جس کا وضو میں صرف ہو جائے تو اندازہ کریں. بہرحال اب آدھے پونے گھنٹے میں وضو ٹھیک ہے جی انداز ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وسوسوں کا وہ شکار تھے. کبھی جو ہے نا وہ اب ایک ہاتھ دھو لیا انہوں نے اور پھر ان کو وسوسہ آتا تھا کہ میری انگلی کے بیچ کی جگہ جو ہے وہ رہ گئی ہے پانی پہنچنے سے. پھر وہ اس کو دھو لیتے تھے، پھر دوسرے عضو کی طرف جاتے تھے تو اس کے بعد پھر ان کو وسوسہ کہ پاؤں کی فلاں جگہ رہ گئی ہے میرے دھونے سے. تو وہ اس طرح بار بار اپنے اعضاء کو دھوتے، بار بار اعضاء کو دھوتے. آدھا گھنٹہ تو میکسیمم ان کے وضو کے اندر ہوا ہی کرتا تھا. تو کہیں ناظرین آپ بھی اس وسوسے کا شکار تو نہیں ہے، دور ہو جائیں. ٹائم کا بھی ضیاع ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا. پانی کتنا ضائع حضرت، وقت پانی کا اسراف بچنا چاہیے بہرحال اس سے. تو اس طرح کے وسوسے ہوتے ہیں، یہ جو خیالات ہوتے ہیں یہ فقط ایک وسوسے ہیں جو کہ شیطان کی طرف سے ہیں. جی اور یہ محض خیالات ہیں، ان کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے، قرار میں نہیں پکڑنا چاہیے، اس کی طرف غور نہیں کرنا چاہیے. جی ایسے ہی بعض لوگ ایسے بھی ہیں عمران بھی پائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، لہٰذا ہم نماز نہیں پڑھیں گے. جی تو ایسے کے لیے بھی جو قرآن حدیث کے اندر بڑے پیارے ارشادات موجود ہیں. ایک بہت ہی پیارے بزرگ گزرے ہیں اور تابعی بزرگ ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کا شمار مدینہ طیبہ کے 7 مشہور قرہ میں ہوتا ہے. اور آپ یہ وہ ہستی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، وہ ہیں حضرت سیدنا قاسم ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ یا حضرت میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو نماز کے شروع کرنے سے لے کے سلام پھیرنے کے بعد تک میرے ذہن میں یہ سوال کھٹکتا رہتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے، یا میری نماز میں جو رکوع کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت جو میرا خیال کسی اور طرف چلا گیا تھا تو اس نے میری نماز کو فاسد کر دیا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بھائی تم اپنی نماز کو پورا کر گزرا کرو. یہ جو خیالات آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، یہ محض ایک شیطان کی طرف سے ایک وار ہے. تو تم ان کی وجہ سے نماز کو ترک نہ کرو بلکہ ان وسوسوں کو ترک کرو. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. عمران بھائی دیکھیں، موٹی سی بات آج کرتا ہوں، ہمیں بھوک لگی ہو
شدت کی بھوک ہو اور سامنے بڑا ہی کھانا پیارا کھانا موجود ہو، لذیذ کھانا موجود ہو، اس کے اوپر آپ کھانے کی باتیں کر رہے ہیں، ویسا تو ایک مثال عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اب اس کھانے پہ آ کر مکھیاں بیٹھ جائیں، اچھا تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس مکھی کو اڑا دیتے ہیں یا کھانے کو بگا دیتے ہیں؟ کھانے کو تو مکھیاں ہٹائیں گے، کھانے کو تو نہیں ہٹائیں گے نا۔ تو ایسے ہی جو خیالات اگر نماز کی حالت میں آتے ہیں تو ان خیالات کو دور کیا جائے، ان خیالات کو ترک کیا جائے، نہ کہ نماز کو ہی ترک کر دیا جائے۔ جی، نماز کے اندر وسوسے آنے سے متعلق انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کریں گے۔ عابد بھائی کو کچھ مدنی پھول سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ عابد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ وسوسہ جی، وسوسے کے متعلق بڑی گہرائی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان انسان کے دلوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اس کے جسم میں، اللہ اللہ تو اتنا یہ قریب ہے۔ شیطان یجری من الانسان مجری الدم، اللہ، حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جو ہے جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اب اور آپ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات اس کے تحت عابد بھائی لکھی ہے، فرمایا شیطان چونکہ آتشی ہے، آگ سے بنا ہے، اس لیے رگوں میں صلاحیت کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان اتنا تیز اور اتنا قریب ہے، مفتی احمد خنیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب اس کو ختم کیسے کیا جائے، شیطان سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیماری لگ جائے، مثال دے کے فرماتے ہیں جب کوئی بیماری لگ جائے تو اس بیماری کا جو علاج ہوتا ہے وہ اس سے طاقتور سے علاج کیا جاتا ہے، بیماری کا یعنی علاج طاقتور چیز سے علاج کیا جاتا ہے، یعنی جو دوائی ہوتی ہے اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ بیماری ختم ہو۔ جی، اگر دوائی کے اندر ہی طاقت نہ ہو بیماری ختم کرنے کی تو پھر دوائی کس کام کی ہوئی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ شیطان اس قدر طاقت والا ہے اور ہماری رگوں پہ میں یہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے بس نہیں بنایا کہ شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کا علاج نہیں دیا، رب نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج دیا۔ وہ علاج کیا ہے؟ وہ سب سے بڑھ کر طاقت والے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ سبحان اللہ، وہ سب سے بڑھ کر طاقت والے پروردگار کی بارگاہ میں اس سے جو ہے شیطان کی پناہ مانگی جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا، اس کے وسوسوں سے بچا۔ تو اللہ کی رحمت اور طاقت اتنی ہے، قدرت رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت، کہ وہ شیطان سے بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہ شیطان مردود سے پناہ مانگے۔ تو یہ کہ جب کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک فرشتہ بھی انسان کے دل پر ہوتا ہے جس کو ملہم کہتے ہیں، یعنی وہ الہام کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے بندے کو۔ سبحان اللہ، اور ایک شیطان جو حمزاد جسے کہتے ہیں، وہ بھی فارسی میں حمزاد کہتے ہیں، وہ بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کو مسلسل وسوسے دیتا رہتا ہے انسان کو، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور وہ برائی کی طرف انسان کو بلاتا رہتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، میرے شیخ یہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو حمزاد ہے وہ برائی کی طرف بھی بلاتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ بظاہر نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ہوتی برائی کی ہے، وہ کم نیکی کی دعوت ہوتی ہے، یعنی ایسا وہ کام کہتا ہے یہ نیک کام کر لے، جب بندہ کرتا ہے حقیقت میں وہ بڑا نیک کام چھڑوا کے چھوٹے کی طرف کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیشہ نقصان ہی وہ انسان کا کرا رہا ہوتا ہے۔ بڑی اچھی بات کی کہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے شیطان ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، لیکن میرے رب نے میری مدد فرمائی اور فرمایا جس سے وہ مسلمان ہو گیا اب وہ مجھے بھلائی کا ہی مشورہ دیتا ہے۔ حامہ بن ابلیس اس کا نام کتابوں میں آیا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقرر تھا۔ نبی کریم علیہ مفتی صاحب نے عابد بھائی بڑی پیاری بات لکھی ہے میرات کے اندر، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نگاہ کرم سے فطرتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ واہ واہ، اللہ اکبر۔ شیطان کی فطرت تو گناہ کی دعوت دینا ہی ہے اور شیطان کی فطرت تو نیکی کی طرف لانا ہے ہی نہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم سے جو ہے فطرت بدل گئی اس شیطان کی اور وہ بھلائیوں کا مشورہ دینے والا ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے
گاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کیا خوب شعر، مجھے ایک اور یاد آ رہا ہے، قسمت میں لاکھ پہ جو ہوں سو بل ہزار غم، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کی نظر کرم مانگتے ہی رہنا چاہیے، اور واقعی جب نظر کرم ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، دین اور دنیا دونوں ہی سنور جاتے ہیں۔ عابد بھائی، تو یہ کہ شیطان بندے سے مایوس نہیں ہے، وہ بندے کے پیچھے لگا ہی رہتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ بندے کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں، بلکہ بندے بسا اوقات غافل ہو جاتے ہیں شیطان سے، لیکن شیطان غافل نہیں ہوتا۔ شیطان غافل نہیں ہوتا، وہ بندے کو وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وہ گناہ گاروں کو بھی ڈالتا رہتا ہے، نیکوکاروں کو بھی ڈالتا رہتا ہے، اور وسوسے اس قدر، اب بندہ یہ شیطان کے وسوسوں کا جواب دیتا جاتا ہے نا، تو وہ وسوسے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس جواب وسوسوں دیتا کا جائے گا جواب تو شیطان بھی تو معلم الملکوت ہے نا، اس وہ تو فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے۔ اب آپ اس کو ایک سوال کا جواب دیں گے، وہ دوسرا سوال ڈال دے گا آپ کے دل میں، شیطان دوسرے کا جواب دیں گے تو وہ تیسرا سوال آپ کے دل میں ڈال دے گا۔ تو سوالات کا سلسلہ تو ختم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان کے پاس تو ہم سے بہت زیادہ علم ہے، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اس کا بہترین جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ اس کے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جب سارے فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا آدم علیہ السلام کو، تو شیطان نے آگے دلیلیں دینا شروع کر دی، جی میں یوں ہوں تو میں یوں ہوں تو میں آگ سے پیدا کیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک بھی دلیل کا جواب نہیں دیا، فرمایا نکل جا تو، فخرج منہا، نکل جا تو شیطان جب وسوسے ڈالے تو اس کے وسوسوں کا جواب نہیں دو، جو چیز کے بارے میں بول رہے اس کو جواب نہیں دو، بلکہ وسوسہ ہی چھوڑ دو، نکل جا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں، مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ شیطان کو دفع کرنے کے لیے تحفظ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اکسیر ہے، لہذا تحفظ پڑھیں، جیسے ہی فوراً وسوسہ آئے تو خیال کو جھٹکتے ہیں اپنے دل سے، اور فوراً جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ آپ یہ دیکھیں مقدس جگہوں پر بھی شیطان جگہ نہیں چھوڑتا، پیچھا نہیں چھوڑتا۔ مسجدوں میں شیطان پہلے تو یہ کوشش کرتا ہے کوئی مسجد میں نہیں آئے، نماز نہیں پڑھے، پھر جیسے تیسے کر کے کوئی نماز پڑھنے آ جاتا ہے تو پھر وہاں بھی شیطان پیچھے پڑا رہتا ہے، اور جناب والا کبھی جو ہے وہ کسی سے کو وسوسہ ڈالے گا، آپس میں لڑائی شروع کر دیں گے، شور شرابہ شروع کر دیں گے، مسجد میں ہوتے ہوئے عبادت نہیں کریں گے، باتوں میں لگے رہیں گے، اور بسا اوقات مسجد میں ہوتے ہوئے چغلی، غیبت، یہ سارے کام وہ کرتے رہیں گے، اور دو بندے ادھر بیٹھ کے، ادھر درس ہو رہا ہے، بجائے یہ کہ درس میں بیٹھیں، دو بندے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر وہ کسی اور کی غیبت یا چغلی کر رہے ہوں گے۔ یہ شیطان ہی کا وار ہے۔ تو شیطان جب اس طرح وسوسے ڈالے اور اس طرح کرے تو بندے کو چاہیے کہ وہ سمجھ جائے اور فوراً شیطان کے اس وار سے جو بد اخلاقی آپس میں مسجد میں لڑنا جھگڑنا یا باتیں کرنا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو مسجدوں میں آئیں گے، بیٹھیں گے، تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا، انہیں رب سے کچھ کام نہیں۔ وہ لوگ ہوں گے جو بیٹھے ہوں گے مسجد میں، لیکن مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے۔ تو مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا، بندہ گھر میں ادھر ادھر باتیں کرتا ہے، مسجد میں بھی جا کے وہی کام کر رہا ہے جو باہر کر رہا ہے، اتنے پاکیزہ گھر میں بیٹھ کر۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو اتنا صاف ستھرا کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ نیکیاں کرتا ہے نا، اس سے بھی شیطان کو بڑی چڑ ہوتی ہے، شیطان اس سے بھاگتا بھی ہے اور وار بھی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وار نہیں کرتا۔ جہاں مال ہوتا ہے ڈاکو وہیں آتے ہیں، تو شیطان وہاں وسوسہ ڈالتا ہے۔ لیکن روزہ دار جو ہے نا، روزہ دار، اس سے شیطان بڑا بھاگتا ہے، گھبراتا ہے۔ ایک شخص مسجد میں روزے دار تھا، وہ مسجد میں سویا ہوا تھا، اس کو حکایت رومی میں نقل کیا گیا، وہ مسجد میں سو رہا تھا روزہ دار۔ تو اس نے شیطان دروازے پر باہر کھڑا تھا، ایک بندہ اس سونے والے کے آگے نماز پڑھ رہا تھا، شیطان مسجد کے باہر کھڑا ہے۔ کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا کہ شیطان باہر کھڑا ہے، دکھا دیا جاتا ہے کچھ کو، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا، تو اندر کیوں نہیں جا رہا، اندر کیا مجرا ہے، تو یہاں کھڑا ہے، اندر جانے میں کیا مسئلہ ہے تیرا؟ وہ کہنے لگا میں اندر تو جانا چاہتا ہوں، یہ جو نماز پڑھ رہے میں اس کو ساتھ ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن جو یہ روزہ دار سویا ہوا ہے، اس کی جو منہ کی بو ہے، یہ جو روزہ دار ہے اس نے اتنی نیکی کی ہے، یہ اخلاص والی نیکی، اس نیکی کی وجہ سے میں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا۔ تو یہ ایک ڈھال تھا۔ تو نیکی سے بھی، روزے سے بھی شیطان
دور بھاگتا ہے. لیکن حضرت روزہ رکھ کر بھی تو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. اب آج کل دیکھیں آپ معاشرے کے اندر روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھنی، روزہ رکھ کر گناہ کرنے ہیں. یہ تو پھر وہی ہے نا کہ 11 مہینے جو شیطان کا کہنا مان کے فرما برداری کر کے اپنے نفس کو اس قدر بگاڑ لیا، تو پھر بندہ کہے کہ 1 مہینے کے اندر میں کیا سے کیا بن جاؤں، ایسا نہیں ہے. تو وضو کے اندر بھی وسوسے آتے ہیں اور غسل کے اندر بھی وسوسے آتے ہیں. غسل کے اندر وسوسے کے بارے میں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے فتاوی میں ایک بات نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ گھنٹوں نہاتے رہیں گے، نہاتے رہے. حقیقت یہ ہے کہ غسل کے فرض بھی بس اوقات پتہ نہیں ہوتے لوگوں کو. اچھا. اور اگر وہ وسوسے والا تو اگر سمندر میں بھی نہائے نا تب بھی وہ اس کو تو پھر یہی ہوگا کہ میں ابھی باقی نہیں ہوا. لیکن غسل کے فرض بھی سیکھے جائیں. اور ساتھ ساتھ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 2 بندے تھے، وہ دریائے نیل پر گئے نہانے. اچھا. ان میں سے ایک نے کہا چلے ہم 2 ہیں، ایسا کرتے ہیں میں نہاتا ہوں، تو مجھے دیکھتے رہنا کہ میری جگہ کوئی خشک تو نہیں رہ گئی. بولے ٹھیک ہے. ایک صبح جیسے ہی فجر کی نماز نیچے گھسا سمندر میں دریا نیل میں، وہ نہانے لگا. دوسرا اس کو دیکھتا رہا. بولے میں میرا سر دیکھتے رہنا، میں ڈبکی لگاؤں گا، میرا سر دیکھتے رہنا کوئی جگہ خشک تو نہیں رہی. بولے ہاں میں دیکھ رہا ہوں. وہ صبح سے لے کر دوپہر تک نہاتا رہا. وہ کہتا رہا ہاں تھوڑی سی رہ گئی ہے ابھی، اور ڈبکی لگاؤ، تھوڑی سی رہ گئی اور ڈبکی لگاؤ. اس کو ڈبکیاں ہی لگواتا رہا. تو وہ دوپہر ہو گئی. جب دوپہر کے بعد دوسرے نے بولا چلیں ٹھیک ہے اب میری باری ہے. وہ دوپہر کے بعد وہ شروع ہوا اور وہ شام تک وہ ڈبکیاں لگاتا رہا. پہلے والا اس کو یہی کہتا رہا ابھی ایک تھوڑی سی جگہ باقی ہے، تھوڑی سی جگہ باقی ہے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ والعیاذ باللہ وہ نمازوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور نہاتے ہی رہے. تو شیطان ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو اس طرح وسوسوں میں الجھا کر بہت ساری نیکیوں سے آپ کو پیچھے کر دے گا. تو شیطان کے وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ سید اعلیٰ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا. اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر عرض کروں، نہیں تو پھر جی فرمائیں، آپ فرمائیں. سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بہترین اس کا علاج یہ ہے کہ وسوسے کو نہ سننا، اس کے خلاف کرنا. جس قدر عمل کرے اس قدر بڑھے. یعنی وسوسے کو بالکل سنا ہی نہ جائے. اور جس قدر یہ عمل کرتا چلا جائے گا، شیطان کے وسوسے پر عمل کرتا چلا جائے گا، وسوسہ اور بڑھتا چلا جائے گا. اچھا. جب اس کو روک دے گا، میں عمل نہیں کر رہا، اس کا خلاف کرے گا، تو باذنہ تعالی کچھ ہی مدت میں وسوسے سے جان چھوٹ جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ بالکل شیطان یہ دفع ہو جائے گا. عمر بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان جسے دیکھتا ہے نا کہ میرا وسوسہ اس پر بڑا کام کر رہا ہے، میں نے جو وسوسہ کیا نا یہ اسی پہ عمل کیا ہے اس نے، تو پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. شیطان کہتا ہے یہ میرا کہنا مانتا ہے، جو میں کہتا ہوں نا یہ وہی کرتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے پھر شیطان اس کے پیچھے پڑا جاتا ہے. تو جب بھی وسوسے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دی جائے، ان کو سنا نہ جائے، اس کا خلاف کیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی مدت میں آپ کو وسوسوں سے جان چھوٹ جائے گی. یہ وسوسے تو مدنی چینل کے ناظرین وہ ہیں جو ہماری عبادات اور دیگر معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بسا اوقات وسوسوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ہنستے بستے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ہلاکت کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے خاندان کے اندر، اور آپس میں بہن بھائیوں کے اندر وسوسے آ جاتے ہیں، بدگمانیاں آ جاتی ہیں. اور مثال کے طور پر میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ وسوسے آ جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی، ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ غلط سوچ آ جاتی ہے، تو اس کا بھی نقصان ہوا کرتا ہے. یاد رکھیے ایک حدیث مبارک میرے سامنے ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور پھر اپنے مختلف لشکروں کو لوگوں میں فتنے ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے. ان میں سے قریب تر درجے والا وہ ہوتا ہے جو بڑا فتنہ گر ہوتا ہے، بہت زیادہ فتنہ ڈال کر آئے. ایک شیطان کا چیلا اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ پیدا کیا، فلاں فتنہ میں نے پھیلایا. ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا. دوسرا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس وقت نہیں چھوڑا جب تک کہ اس میں اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی. تو ابلیس، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس جو شیطان ہے وہ اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ہی اچھا ہے، کام تو نے ہی کیا ہے. تو یہ بہرحال شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اس وسوسے کی وجہ سے گھر تباہ و بربادی کی طرف شکار ہو رہے ہیں، اور کم علمی کی وجہ سے. اب وسوسہ وہ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ تو یار بدگمانی ہوتی ہے. وسوسہ یوں ہوتا ہے کہ بھائی اب جیسے آپ گھر سے گئے باہر اپنی یہ عمران بھائی بدگمانی یہ بیج ہے، وسوسہ بیج ہے. اچھا. بدگمانی تو اس کا درخت ہے جو بعد میں نکلے گا. واہ واہ واہ. پہلے اس نے بیج بویا ہے، وسوسہ آیا ہے، وسوسہ بڑھتے بڑھتے بدگمانی کی طرف گیا ہے. صحیح. اور پھر نتیجہ جو نکلنے والا ہے وہ تو پھر بعد کی بات ہے.
کہ جب وہ درخت جب اتنا بڑا ہو گیا ہے آپ کی بدگمانی کے دماغ میں کسی کے، تو پھر بیوی کے بارے میں یا بیوی کو شوہر کے بارے میں، اور پھر اس درخت کے جو نیچے بیٹھے گا، اس کی جو درخت ایسا کہ جو کانٹوں والا درخت ہے، اور پھر اس کو درخت میں سایہ نظر نہیں آئے گا اس درخت میں کہ میری بیوی اچھی ہے یا میرا شوہر اچھا ہے، اس کو پھر سایہ نظر نہیں آنا، اس کو وہ درخت پھر کانٹوں والا نظر آئے گا کہ یہ تو کانٹے ہی کانٹے ہیں اور یہاں پھر اس کو کاٹنا چاہیے، اور پھر نتیجتاً جو ہے وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور فسادی اور برباد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ صرف میاں بیوی کے درمیان بھی نہیں ہے، باپ بیٹے کے درمیان بھی یہی وسوسے ہیں، باپ بیٹے کے درمیان بھی یہی وسوسے ہیں، اور جو ہوتے ہیں استاد اور شاگرد، ان کے بارے میں بھی، استاد کے بارے میں جب وسوسہ آئے بندے کو، اچھا پیر کے بارے میں بھی وسوسے آتے ہیں لوگوں کو، استغفر اللہ استغفر اللہ، پیر کے بارے میں لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، تو پیر کے بارے میں جیسے ہی وسوسہ آئے اور پیر کی عظمت اور پیر کے بارے میں جو محبت اور عقیدت اس کے دل میں ہے وہ جیسے ہی کم ہوئی، اس کی بیعت تو ختم ہو گئی، اللہ اس کی بیعت تو ختم ہو گئی۔ تو پیر کے بارے میں بھی وسوسے آتے ہیں، تو پیر کے بعد پیر تو بہت دور کی بات ہے، شیطان تو بڑھتے 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 اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو شروع سے ہی شیطان کو انگلی پکڑائیں نہیں تاکہ وہ آپ کا بازو ہی نہ پکڑے۔ واہ واہ، یہ جو اللہ رسول سے متعلق جو وسوسے آتے ہیں، احادیث طیبہ کو آپ پڑھیں گے، میں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین مشورہ دوں گا کہ مرآت جو شرح مشکات ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت پیاری یہ مشکات کی جو ہے وہ شرح ہے، اس کو آپ خریدیں، اپنے گھر میں رکھیں اور وقتاً فوقتاً اس کو پڑھیں گے بھی۔ اس کا پہلی جلد کے اندر باب الوسوسہ ہے، اس کو لازمی پڑھیے گا۔ احادیث ایسی ہیں کہ بندہ پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور پھر وسوسوں سے بچنے کا ذہن بھی بنتا ہے۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل کے اندر ایسے ایسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے جو ہے وہ زبان پر لانا برداشت نہیں کرتے، ہم پسند ہی نہیں کرتے کہ وہ زبان کی طرف لے کر آئیں اس کو۔ اور ایک صحابی نے تو یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئلہ ہو جانا پسند کرتا ہوں، لیکن جو وسوسے میرے دل کے اندر آتے ہیں ان کو سننا اور زبان پر لانا میں پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ یہی ایمان کی علامت ہے، وسوسے آنا ایمان کی علامت بھی ہے۔ اچھا، وسوسے آنا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ تو شیطان کا کام ہے، وہ دلوں کے اندر وسوسے ڈالے گا ہی، جب اللہ نے خود فرما دیا الذی یوسوس فی صدور الناس، تو دلوں کے اندر وسوسے تو وہ ڈالے گا، لیکن وسوسے کے بعد جو عمل کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ کے کچھ کالز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے وہ بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ٹاپک کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ جی کالز دے دیں۔ ان کے شہر شاہجہان پور سے مونس ستاری عرض کرو، ماشاءاللہ سلسلہ آپ کا بہت پیارا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ وسوسے اگر نماز میں آئے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، میں نماز بھول جاتا ہوں اور بار بار مجھے پڑھنا پڑتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اور وسوسوں سے بچنے کے لیے کون سا ورد کرنا چاہیے؟ ایسا کیا حکمت اپنائے کہ جو وسوسے نہ آئے؟ جی فضیل بھائی۔ وسوسوں کا رد بڑا ہی پیارا ہے، انوکھے انداز میں ایک بزرگوں سے منقول ہے۔ ایک اللہ والے تھے، تو وہ نماز جب پڑھتے تھے نا، تو ان کو وسوسہ آتا تھا کہ میں جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ جگہ ناپاک ہے، تو انہوں نے اس وسوسے کی کاٹ اس انداز میں کی کہ وہ اس وسوسے کی طرف توجہ نہیں کی، انہوں نے اسی جگہ پر وہ نماز پڑھتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ وہ وسوسہ ان سے دور ہو گیا، یہ خیالات آنا ان کو بند ہو گئے۔ اور بہت سے ایسے اوراد و وظائف بھی ہیں کہ جن سے وسوسے کی کاٹ کی جا سکتی، جن سے وسوسے سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو میں عرض کرتا چلوں کہ وسوسہ انسان کے دل میں شیطان ڈالتا کس وقت ہے اور کس وجہ سے ڈالتا ہے۔ جی مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر شیطان بیٹھا رہتا ہے، جیسے ہی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ شیطان اس انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بزرگوں کے بارے میں منقول ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، باری تعالیٰ یہ شیطان انسان کے دل میں ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، ذرا مجھے یہ تو دکھلا کہ وہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا کس طریقے سے ہے، کس شکل میں ڈالتا ہے۔ تو ان کی آنکھوں سے وہ جب پردے اٹھائے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مینڈک ہے، اور وہ اس قدر اس کی حیت ہے کہ اس کے جسم سے آر پار نظر آ رہا ہے، اور وہ انسان کے کندھے پہ بیٹھا ہے، اور جیسے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ شیطان انسان کے کندھے سے بیٹھا ہوتا ہے،
اپنی ناک اس کی سونڈ کی مثل ہوتی ہے، وہ کندھے بیٹھا وہ اس کے دل میں وہ سونڈ داخل کرتا ہے، اس کے دل میں خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے، پھر جیسے وہ شخص اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں بات کو نقل فرمایا ہے، ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا حجاج بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قیس بن حجاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کی بارگاہ میں آپ نے اب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ وسوسے ڈالنے والا جو شیطان ہے حمزاد ہے، اس کی کیفیت مجھ پہ واضح فرما، تو آپ نے دیکھا کہ وہ حمزاد جو ہے وہ چڑیا کے مثل تھا، اچھا، بالکل کمزور تھا، تو آپ نے اس حمزاد سے پوچھا کہ تو اتنا کمزور کیوں ہے؟ تو اس حمزاد نے کہا کہ جب میں پیدا ہوا تھا، جب آپ کے دل میں جب داخل ہوا تھا، مثل اونٹ تھا، اتنا فربا تھا، تو آپ نے اس کو کہا کہ جب اتنا فربا تھا تو اب تو تمہاری حالت بالکل کمزور سی ہے، چڑیا کی مثل ہے، اب کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور جیسے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر نے مجھے پگھلا دیا اور میں کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا، اور میرے وہ وسوسے ڈالنے کی جو قوت تھی وہ بھی ختم ہوتی چلی گئی۔ تو اس طرح اللہ کا ذکر جو ہے وسوسے کی کاٹ کا بہترین وظیفہ ہے۔ امام اور بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، مفتی احمد یا خان ہے، لیکن ہمارے یہ کالر اسلامی بھائی نے تو یہ کہا نا کہ نماز کے اندر وسوسے آ جاتے ہیں، ان کا حل کیا کریں؟ یہ بتائیں نا آپ۔ نماز میں جو وسوسے آتے ہیں تو ان کی طرف تو توجہ نہیں دینی چاہیے، ہاں اگر وہ وسوسہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے، ایسے رکعات کے اندر وہ اس کو وسوسہ آ رہا ہے کہ میں نے ایک رکعت رہ گئی ہے یا ایک رکعت زائد ہو گئی، اگر پہلی بار یہ وسوسہ آ رہا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا جو ایک حل ہے، سیدہ صاحب کی صورت بنتی ہے تو سیدہ پہلے یہ ہے کہ اگر وہ نماز کے معاملے میں اس کو آتا ہے تو بارِ شریعت میں اس کا مسئلہ یوں لکھا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر پہلی بار اس کو وسوسہ آیا ہے تو نماز پھر سے پڑھ لے، اچھا، اور اگر پہلی بار نہیں ہے تو پھر اس کا یہ معاملہ ہے، اس کا یہ تو پھر اب یہ دیکھے کہ گمان غالب کر لے کہ کس طرف میرا گمان جا رہا ہے، جی، تو جس طرف گمان زیادہ جا رہا ہے یعنی 3 یا 4 کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس سے قبل جو اگر گمان غالب کسی طرف ہو تو اس پر عمل کرے، ورنہ کم کی جانب اختیار کرے، یعنی یا تو گمان میں آئے گا کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہیں، زیادہ گمان ہی ہے تو 3 ہی کاؤنٹ کی جائیں گے، اچھا، اور اگر ایسے ہی درمیان ہے 3 ہے 4 ہیں 3 ہے، کہیں گمان بیٹھ ہی نہیں رہا زیادہ اس کا، تو آپ اس صورت میں 3 یعنی کم کی طرف، یا پھر 2 اور 3 میں گمان تھا تو پھر 2 کی طرف گمان کر کے میں یہ سمجھتا ہوں عابد بھائی کہ ہمارے جو کالر اسلامی بھائی نے کال کی ان کا مطلب یہ رکعتیں وغیرہ شاید نہیں تھا، ان کا مطلب یہ تھا کہ نماز پڑھتے ہیں تو مختلف خیالات ذہن کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کا علاج جب بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اب کاروبار کا بھی خیال آئے گا، تو کوئی کام رہ گیا ہے تو وہ بھی یاد آئے گا، کوئی بات رہ گئی ہے کسی سے جھگڑا پھڈا ہے تو وہ بھی دماغ کے اندر آئے گا، یعنی کہ نماز بندہ پڑھنے جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر مختلف خیالات ذہن و دماغ کے اندر آ جاتے ہیں، توجہ نماز کے اندر رہتی نہیں ہے۔ میں شاید یہ سمجھاؤں کہ ان کا اس کا علاج یہ ہے کہ جب نماز شروع کرنے لگے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف کندھے کی طرف منہ کر کے تھو 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 اس طرح 3 مرتبہ کرے، یعنی تھوک نہ نکلے، ویسے نہ نکلے، ایسے ہی کرے اور نماز شروع کرے تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے وہ نماز کے اندر وسوسے نہیں آئیں گے۔ یہ تو حدیث مبارک بھی ہے کہ جب تمہیں وسوسہ آئے تو پھر جو ہے الٹے کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھوک دو، حدیث مبارک کا مفہوم۔ ایک حال یہ بھی اس کا ہے کہ نماز میں جو ارکان ہیں جی ان پر توجہ دی جائے، قیام ہے تو قیام میں نگاہ کہاں پہ رکھنی ہے، وہاں پہ توجہ دے، رکوع کرنا ہے تو رکوع میں نگاہ کہاں پہ رکھنی ہے، سجدہ ہے تو اس میں نگاہ کہاں پہ رکھنی ہے، صحیح، اتحیات بیٹھنا ہے تو وہاں پہ نگاہ کہاں پہ رکھنی ہے، یعنی جو نماز کے ارکان ہیں، جو اس کے واجبات ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں، ان کے مطابق نماز کو ادا کرے گا تو نماز کا خشوع خضوع بھی نصیب ہوگا، اور شیطان کی جو وسوسوں کی یہ ناکام کوشش ہے یہ بھی جو ہے وہ ناکام ہی رہے۔ ناکام کوشش نہیں ہے بھائی، یہ تو کامیاب کوشش ہوا کرے۔ بندہ جیسے ہی گھر سے آتا ہے نا کہ بندہ گھر سے مسجد میں آتا ہے تو شیطان بھی اپنے بوری بسترے اٹھا کے آ جاتا ہے کہ میں بھی اب آ رہا ہوں تو بھی چل، تو اس طرح وہ آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہ ہاتھ جو باندھتے ہیں نا، کتنا آسان ہے یہ عمل، تو باقی تو جو ہاتھ جو باندھتے ہیں آپ ناف سے نیچے ہاتھ باندھیں، ناف کے ذریعے سے شیطان انسان کے جسم میں وسوسے ڈالتا ہے، گھستا ہے یہاں سے خیالات، تو اب وہ ناف کے اوپر ذرا دبا کے ہاتھ جب باندھے گا زور دے کے تو انشاءاللہ تعالی شیطان گھس ہی نہیں پائے گا۔ اللہ اللہ، نماز کے حوالے سے جو وسوسے آتے ہیں تھوڑا سا اپنا ذہن بنانا پڑے گا۔ آخری بات کر کے ہم دوسری کال کی طرف جاتے ہیں۔ نماز کے لیے جو وسوسے آتے ہیں، نماز کے اندر جو وسوسے آتے ہیں، اس سے نجات کا ایک طریقہ یہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین، جو حدیث مبارک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا صلی کأنک تراہ، فرمایا نماز اس طرح پڑھو کہ جیسا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔
نماز پڑھنا رب کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوا کرتا ہے۔ بندہ یہ غور کرے کہ آپ بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے وزیر اعظم کے پاس جائیں اور وہاں پر آپ کا دماغ تو ہو، آپ کا جسم تو وہاں پر موجود ہو، خیالات کسی اور طرف ہو، اور تو کیا اس کے دربار سے یہ تعلق رکھتے ہیں؟ یہ مناسب ہے؟ نہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے، اس کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں، اور اس وقت اگر ہم اپنا دماغ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جو دلوں میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی حالات کو جانتا ہے۔ تو ہمارا دل رب کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے کسی اور طرف جائے یہ زیب نہیں دیتا۔ اور اگر یہ تصور نہ بنتا ہو کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، فرمایا اگر یہ تصور نہ جمے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اتنا یقین رکھو کہ اللہ تمہیں لازمی دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور بن جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بندہ کسی بھی مقام پر ہو گناہ نہیں کرے گا، نماز کے اندر ہو اور یہ تصور ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، تو پھر بندہ وسوسوں کی طرف نہیں جائے گا، وسوسوں سے نجات بھی ہو جائے گی۔ ایک نماز کے اندر وسوسوں سے بچنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ جو تلاوت کرے اس کے معنی اور مفہوم پر توجہ دے، اس پر غور کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ وسوسوں سے نجات حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بغیر وسوسوں کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگلی کال دے دیں۔ خوشبو رمضان بہت ہی اچھا جا رہا ہے۔ جب میں وضو کر پیتا ہوں تو وضو میں بھی وسوسے آتے ہیں، اور جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں بہت وسوسے آتے ہیں، اور ایسے وسوسے آتے ہیں کہ انسان یہ کہتا ہے کہ بس میری تو نماز ہو ہی نہیں، میرا تو وضو ہوا ہی رہنمائی فرما دے۔ جی ہم نے کافی تفصیلی بات کی ہے نمازوں میں وسوسے وغیرہ سے متعلق۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک ہو۔ وسوسے کے تعلق سے سلسلے کا موضوع ہے، عرض یہ کرنی تھی مبلغ دعوت اسلامی کی بارگاہ میں کہ نماز میں ہی زیادہ کیوں وسوسے آتے ہیں، اس پر خلاصہ کلام فرما دیں۔ نماز میں ہی وسوسے زیادہ کیوں آتے ہیں عابد بھائی؟ نماز میں کیونکہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، زیادہ قریب ہوتا ہے، تو شیطان کا مشن ہی یہی ہے کہ بندہ رب سے دور ہو جائے، بندہ رب سے دور ہو جائے، نیکی کے قریب ہی نہ جائے۔ تعلق تو وہ بندہ کیونکہ اس وقت بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے وہ شیطان چاہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کے سائے میں چلا جائے، بڑا پریشان ہوتا ہے، اس لیے وہ نماز کے لیے پورا زور لگا دیتا ہے شیطان، اب جو ہے نا اب اس کو نہیں چھوڑنا، اب اس کو وسوسہ ڈالنا ہے۔ ایک ہوتا ہے وسوسے آنا، ایک ہوتا ہے وسوسے خود پالنا نماز کے اندر۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، وہ سارے دن کا حساب کتاب عشاء کی نماز میں کریں گے، جو بھی وہ کام دن بھر کا کرتے ہیں نا۔ ایک بار امام صاحب بھول گئے، تو وہ امام صاحب بھول گئے تو 3 رکعتیں ہوئی ہیں، 4 ہوئی ہیں عشاء کی نماز میں، تو وہ ایک بندہ بیٹھا، اس نے بولا جی نہیں 3 ہوئی ہیں، بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہے جی 3 ہوئی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا وسوسے آنا، ایک ہوتا ہے خود لانا، میں یہ بات ہاں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ تو کسی نے کہا جی تم کیسے کہہ رہے ہو کہ 3 ہوئی ہیں، باقی کہہ رہے ہیں ابھی پوری ہو گئی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 3 ہوئی ہیں بڑے وثوق کے ساتھ۔ بولے نہیں، میں جو امام صاحب کی نماز پڑھتا ہوں، امام صاحب کی قرات میں روزانہ 4 رکعتوں کے اندر میرا سارا دن بھر کا حساب کتاب کلیئر ہو جاتا ہے۔ دکان کا 4 دکانیں ہیں، 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، آج ایک دکان کا حساب رہ گیا، ایک دکان کا حساب رہ گیا، لگتا ہی یہ کہ 3 ہوئی ہے۔ اللہ اس لیے خود وسوسے لانا اپنے دماغ کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرتا رہے، نیکی نہ چھوڑے، کوشش کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، رب سے دعا مانگے، جو شروع میں علاج بتائیں اس کے وہ کرتا رہے تو انشاءاللہ ضرور جان چھوٹ جائے۔ جی اس کے اور بھی کئی جوابات ہیں، لیکن آئیے اگلے کال کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یارخان، پاک جامع کبینہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، مدنی چینل کا ہر سلسلہ ہی بہت پیارا ہے۔
माशाअल्लाह आज का जो मौजू है वसवसा, बहुत सारे लोगों को आज कल ये वसवसे बहुत आते हैं, तो बहुत हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है, वसवसों की काट हो रही है। तो अल्लाह ताला मदनी चैनल को नजर बद से बचाए। मुझे ये कलाम भी सुना दीजिए। आ गया रमजान है। माशाअल्लाह, क्या बात है आपकी। जी अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद सुफैल है, मैं फतेहजंग से बोल रहा हूँ। खुशबुए रमजान में अभी जो सिलसिला चल रहा है वसवसा, उसमें मेरा एक सवाल है कि हमें कोई ऐसा मदनी फूल अता फरमाएं जिसमें इस्लामी बहनें और हम सब इस्लामी भाई के वसवसा ना आए। मदनी फूल एक, तो उसके लिए मैं आपको ये मदनी फूल दूंगा कि वसवसे और उसका इलाज, ये मकतबतुल मदीना का रिसाला है, अमीर आले सुन्नत का ये बहुत प्यारा रिसाला है। इसको आप मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए या फिर दावत इस्लामी की वेबसाइट से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कीजिए, अपने एंड्राइड मोबाइल में रखें, अपनी जो है वो डिवाइसेस के अंदर रखें। आप इसको पढ़ लें, इस रिसाले को, इंशाअल्लाह वसवसों की काट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे नसीब होंगे। तो वसवसे और उनका इलाज ये रिसाला है मकतबतुल मदीना का, मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए या फिर डाउनलोड कर लीजिए। वेबसाइट का एड्रेस भी आप देख रहे हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो इंशाअल्लाह। और ये सिर्फ एक ज़बान में नहीं, हमारे नाज़रीन जो दीगर ममालिक के अंदर हैं वो भी सुन रहे होंगे, तो उनके लिए भी अर्ज़ करूँगा कि ये सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि बहुत सारी ज़बानों के अंदर ये वेबसाइट पर रखा हुआ है। आप जो है वहाँ से इसको बआसानी ले सकते हैं। इसको पढ़ लें, इंशाअल्लाह मदीना 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 हो जाएगा। नेक्स्ट कॉल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अत्तारी है, मैं उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। मदनी चैनल का ये सिलसिला खुशबुए रमज़ान बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा और प्यारा सिलसिला है। ये सब बरकतें हमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की है कि जिसकी बरकत से हमें ये सिलसिले देखने और इस्लामी भाइयों को सिलसिले करने की तौफीक मिली। वाकई फैज़ तो असल वहीं का है, वरना हमें हमारे तो ख्वाब ख्याल में, हमारे बड़ों के ख्वाब ख्याल में भी नहीं होगा कि हम कभी किसी चैनल पर मीडिया पे बैठ के बात करेंगे। ये अमीर आले सुन्नत का यकीनन फैज़ान है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है। अल्लाह ताला इसी फैज़ान को बाकी रखे, उनके दामन में ही अल्लाह ताला हमें, उनके दामन से वाबस्तगी रखते हुए ही अल्लाह ताला हमें मौत अता फरमाए और दावत इस्लामी में इस्तिकामत अता फरमाए। मैसेजेस भी आपके कुछ हैं, शामिल कर लेते हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मैं शफकत अली कादरी जैकबाबाद से, आप मुझे नाज सुना दें, काश में। अच्छा जी, रोमन थोड़ा आसान अंदाज में लिखा करें ताकि हम जो है इसको पढ़ सकें। इमरान भाई आपका सिलसिला बहुत अच्छा है, हम बहुत शौक़ से देखते हैं, मुझे ये नाज सुना दें, मुझे ये नाज सुना दें, नूरे हक जलवा नुमा हो गया। अच्छा जी, एक और मैसेज ये आया है कि मैं हसन कामरान कराची से, आपका खुशबुए रमज़ान सिलसिला बहुत मदीना मदीना है, आप मुझे वो कलाम सुना दें। ठीक है जी, एक और कलाम सुनाएंगे आपको। एक और मैसेज ये आया है कि मेरा नाम रमीज़ अहमद अत्तारी है फ्रॉम खानपुर से, कहते हैं मुझे ये कलाम सुना दें, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। माशाल्लाह, खुशबुए रमज़ान सिलसिला, कहते हैं खुशबुए रमज़ान बेस्ट प्रोग्राम है माशा अल्लाह। मेरा ये सवाल है कि हमको नमाज में बहुत से ख्यालात आते हैं, हमको नमाज में क्या सोचना चाहिए जो दुनिया के ख्यालात हमें ना आए। इस पर काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। इमरान भाई आपका सिलसिला बहुत अच्छा है, प्लीज़ वसवसे की तारीफ़ बता दें कि वसाविस किसे कहते हैं और कलाम सुना दें, तू कुजा मन कुजा। अच्छा जी, ये भी सुनाएंगे आपको। वसवसे की तारीफ़ हमने शुरू में की थी कि बुरे ख्यालात को जो शैतान की तरफ से आते हैं उनको वसवसा कहा जाता है। मैं जब भी वज़ू करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई जगह बाकी रह गई है जिस पर पानी नहीं पड़ा और वो सूखा हुआ हो, इसका क्या जवाब है? ये भी वसवसा ही है आपका और इस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। लिहाजा इन वसवसों की तरफ ना जाएं और आप यकीन की तरफ जाएं तवज्जो के साथ। आपके सामने जब आपने हाथ धो लिया, पानी पड़ गया, तो अब वसवसे की क्या बात भाई, वसवसों के पीछे ना पड़े। मतीन हुसैन अत्तारी हैं फ्रॉम शेखुपुरा पंजाब पाकिस्तान से, कहते हैं मेरा ये सवाल है कि ऐसा कहना कैसा। अच्छा जी, आपका सवाल ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मुतालिक है, लिहाजा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से के सिलसिले में ही आप कॉल करिएगा। एक मैसेज ये भी आया है कि हुजूर कलाम सुना दें मदीने की हाज़री के बारे में, तो दुआ है कि अल्लाह ताला। एक और मैसेज ये है कि अब तो बस एक ही दुन है मदीना देखूं। कुछ फरमाइशें आपकी पूरी करते हैं, फिर इंशाल्लाह सेगमेंट की तरफ जाएंगे। वकार भाई।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. بھرتے بھرتے میرے آقا میری جھولی بھر دے، بھر دے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے. اپنا رکھ بے سر و سامان مدینے والے. پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین. پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین. پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے. تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں. تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں. میرے آقا میرے سلطان مدینے والے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہے مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں
جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکی نے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے سبحان اللہ، کیا بات ہے، جائیں گے انشاءاللہ، ضرور جائیں گے، سرکار ضرور بلائیں گے انشاءاللہ۔ اختتامی مدنی پھول اپنے فضل بھائی، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے بڑے پیارے رسالہ وسوسے اور اس کا علاج، اس میں وسوسے کے والے سے روحانی چند علاج بھی، وظائف بھی عطا فرمائے ہیں، جی، ان کو بھی جو ہے وہ کرنے سے وسوسے دور ہو سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وسوسے آنے والے کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بکثرت پڑھے کہ اس بھی وسوسے دور ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بھی بکثرت ورد رکھے۔ تیسرا وظیفہ یہ ہے آمنت باللہ ورسولہ، یہ بھی کہ اس میں وسوسے دور ہوں گے، اور سورۃ الناس کو بھی بکثرت اس کا ورد رکھے۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ 19 سے لے کے 20 تک، یہ دو آیت مبارکہ پڑھنے والا وسوسوں کی اس قدر اس کی کاٹ ہوگی کہ وسوسے جڑ سے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور بعض صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 21 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ اس کو وسوسے جو ہے وہ نہیں آئیں گے، وسوسے کے حوالے سے وہ امن میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے اس طرح کی جو ہے وہ مذموم وار سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ عابد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ وسوسوں کے علاج کے متعلق تو انہوں نے بڑے پیارے مدنی پھول امیر سنت کے دیے۔ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ بعض لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو وسوسے ڈالتے ہیں، لوگ بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ واہ۔ تو جس کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پناہ مانگ شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمیوں میں بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ جتنے کافر، مشرک، گمراہ، بددین، بد مذہب اور گستاخ لوگ ہیں وہ سب کے سب شیاطین الانس یعنی شیطان آدمیوں میں داخل ہے۔ اللہ استغفر اللہ۔ ابلیس کے ساتھ ساتھ ان کے شر سے بھی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ یہ لوگ بھی خام خواہ میں ان کے پاس دوستیاں لگانا ایسے لوگوں کے ساتھ، وہ خام خواہ میں بچنا چاہیے اس سے، بالکل تو بچنا چاہیے۔ خام خواہ میں وسوسے ڈال دیں گے، ایسے سوال کر دیں گے جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہوگا، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ اس قسم کے وسوسے ہمیں آئیں نہ کوئی ہمارے ذہن میں ایسے سوال ڈالے۔
تو आशिक़ान रसूल की सोबत में रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे वसवसों से बचे रहेंगे। और शैतान, आदमियों में भी शैतान होते हैं, पता चला, जो इस किस्म के वसवसे डालते हैं। अल्लाह ताला हमें शैतान रहना चाहिए और ऐसे आदमियों से महफूज फरमाए। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो वसवसे पैदा करते हैं। वसवसे का इल्म हमें होना चाहिए। अब देखें कि हम बातें किया करते हैं इल्म दीन के हवाले से, इल्म दीन के हवाले से हर शख्स का रोना है कि वसवसा आता है। मुझे बहुत सारी कॉल्स भी आई हैं, SMS भी हैं, अभी भी कुछ कॉल्स बाकी हैं। तो बात यह है कि भाई वसवसा तो आया, लेकिन उसकी काट के लिए आपने क्या किया? इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, हुजूर ने फरमाया इल्म हासिल करने से ही आएगा, लिहाजा अब इसका इल्म भी तो हासिल करें ना। तो आपको जो वसवसे आते हैं उसकी काट करें, उसके बारे में इल्म हासिल करें। और कोई आप मुझे बताएं, नाज़रीन आपसे सवाल करता हूं मैं कि वसवसे तो ठीक है आते हैं, कभी वसवसे से मुतालिक कोई एक किताब पढ़ी है आपने? जब पढ़ेंगे ही नहीं तो जो मशवरा दिया है ना अमीर हसन का रिसाला कि ये डाउनलोड कर ले, ये पढ़ ले, ये भी शैतान नहीं पढ़ने देगा। अल्लाह, ये तो हालत है। अब देखिए और इस तरह के नाज़रीन, आबिद भाई ने तो कह दिया कि आपको शैतान पढ़ने नहीं देगा, शैतान तो कैद है, लेकिन अब देखें कि नफ्से हमारा क्या करता है। तो बहरहाल इस किताब को हासिल कीजिए, मकतबतुल मदीना से इसको लीजिए, वसवसे और उनका इलाज, बहुत प्यारा रिसाला है, इसको पढ़िए, इंशाअल्लाह वसवसों की काट भी होगी और वसवसों से मुतालिक जो है इल्म भी हासिल होगा। दुआ है अल्लाह ताला हमारे आज के सिलसिले को भी कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आइए आखिर के अंदर सलात व सलाम शामिल करते हैं। सुभान अल्लाह। दीन हक के रहबर तुम पर सलाम हर दम, मेरे शफीए महशर तुम पर सलाम हर दम, तुम पर सलाम हर दम, तुम पर सलाम हर दम। बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है, बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है। रहमे हबीब दावर, रहमे हबीब दावर, तुम पर सलाम हर दम, तुम पर सलाम हर दम, तुम पर सलाम हर दम। कोई नहीं है मेरा, मैं किससे दाद चाहूं, कोई नहीं है मेरा, मैं किससे दाद चाहूं। सुल्तान बंदा परवर, सुल्तान बंदा परवर, तुम पर सलाम हर दम, तुम पर सलाम हर दम, तुम पर सलाम हर दम। अपने गदाए दर की लीजिए खबर खुदारा, अपने गदाए दर की लीजिए खबर खुदारा, कीजिए करम हसन पर, कीजिए करम हम सब पर, तुम पर सलाम हर दम। दीन हक के रहबर तुम पर सलाम हर दम, मेरे शफीए महशर तुम पर सलाम हर दम।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.